إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ، سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی۔ مگر گزشتہ ہفتے لگاتار دوستوں کے میسج، فون پر رابطے، بار بار اصرار کہ دو قومی نظریہ کے عنوان پر قوم کو اپنا پیغام سنائیں۔ اگرچہ یہ باتیں بارہا دکھ اور درد کے انداز میں ہوتی رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے، تاہم جب اس قدر ساتھی مصر ہوئے تو سوچا کہ دو چار باتیں اس حوالے سے رکھ ہی دی جائے۔ پہلی بات یہ ہے، یہ دو قومی نظریہ جو ہے، یہ نظریہ پاکستان ہے، یہ دو قومی نظریہ نہ تو سر سید احمد صاحب کی ایجاد ہے، نہ ہی محمد علی جناح صاحب کی ایجاد ہے۔ یہ چیز سب سے پہلے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی تھی۔ یہ تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ الکفر ملت واحدہ والاسلام ملت واحدہ۔ فرمایا لوگوں، پوری دنیا کا کفر جو ہے یہ ایک قوم ہے، اسلام کے مقابلے میں یہ ایک قوم ہے۔ ان کو دو قومیں مت سمجھنا، ان کو تین قومیں نہ مت سمجھنا۔ الکفر ملت واحدہ، ان کے چہروں میں تضاد ضرور ہے، ان کے افکار کے اندر تبدیلیاں ضرور ہیں، آپس میں یہ لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، فتویٰ بازی ہوگی، لیکن سن لو الکفر ملت واحدہ، کفر ہمیشہ اسلام کے مقابلے میں ایک قوم ہے۔ والاسلام ملت واحدہ، اور فرمایا کہ نوٹ کر لو، کفر کے مقابلے میں اس مسلمان بھی ایک قوم ہے۔ تو یہ دو قومی نظریہ تو پیش کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آپ نے کب بیان کی؟ جس وقت یہود و نصارہ کا آپس میں شدید اختلاف تھا۔ اس اختلاف کو قرآن کریم نے بھی پیش کیا۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء،
یہودی نصرانیوں کو جہنمی کہہ رہے تھے، کیونکہ آخرت پر ایمان تو دونوں کا ہے، یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی۔ یہودی نصرانیوں کو جہنمی کہہ رہے تھے، لیست النصارى علی شیء، کہ نصرانی باطل ہے، جہنمی ہے۔ اور نصرانیوں کا جواب کیا تھا؟ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، بالکل اسی طرح کا نصرانیوں کو جواب تھا، یہ کچھ بھی نہیں، ان کا عقیدہ باطل، ان کا کردار باطل، یہ جہنمی۔ مگر جب ان لوگوں نے اسلام کا پیغام سنا تو ایک دم کیا کہنے لگے؟ کونو ہودن او نصارا تہتدوا، کونو ہودن، یہودی اپنے حلقے میں، نصرانی اپنے حلقے میں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کونو ہودن، دل چاہے تو یہودی بن کے رہو، اور نصارا، دل چاہے تو نصرانی بن کے رہو، تہتدوا، یہودی ہو تم بھی تم حق پر ہو، نصرانی ہو تب بھی تم حق پر ہو۔ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ لیسا قالت النصارى لیست اليہود علی شیء، کچھ بھی نہیں، اب کہتے تہتدوا، ہدایت پا جاؤ گے۔ اسلام کے مقابلے میں اب انہوں نے یہ آواز لگائی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھ لیا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک قوم ہے۔ ان کے ظاہری جھگڑوں کو نہ دیکھنا، ظاہری اختلافات اور تنازعات کو نہ دیکھنا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، ایک قوم ہے۔ اور آگے نبی اسلام نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ والاسلام ملت واحدہ، اس کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کو بھی ایک قوم بن کے رہنا چاہیے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ گاہے بگاہے مختلف علاقوں میں اسلام کا جو یہ سبق تھا اس کو دہرایا گیا، بر صغیر پاک و ہند میں بھی اس جملے کو دہرایا گیا کہ ان کے اور ہمارے افکار میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، نظام میں فرق ہے، قانون میں فرق ہے۔ ایک ہی جگہ پر دو مختلف قانون نہیں ہو سکتے، دو ہی مختلف مزاج کے لوگ نہیں رہ سکتے، دنگا فساد ہوگا۔ یہ نقطہ رکھا گیا، اور نقطہ پیش کرنے والے لوگ مخلص تھے، مخلص تھے۔ مسلمانوں کے اکابرین کے اس نقطے کی عالم کفر نے موافقت کی، اور وہ مخلص نہیں تھے، ان کے عزائم کچھ اور تھے۔ مسلمان مخلص تھے اور یہ چاہتے تھے کہ الگ ریاست ہو، اسلامی نظام ہو، اسلامی ریاست، اور یہاں شریعت کا اور فقہاء کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ اسلامی ریاست کس کو کہتے ہیں؟ کیا وہ ریاست جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہو؟ نہیں نہیں، اسلامی ریاست وہ ہے کہ جس ریاست میں بھلے 99% آبادی کافروں کی ہو، 99% آبادی کفار کی ہو، 1% مسلمان ہو، لیکن اگر اس ریاست میں، اس خطے پہ حدود اللہ کی تنفیذ ہے تو وہ اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست کی تعریف نہیں ہے کہ وہ ریاست جہاں کثرت کے ساتھ مساجد ہوں، وہ ریاست جہاں بہت زیادہ مدارس ہوں،
وہ ریاست جہاں کے لوگ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، نہیں، اسلامی ریاست کی یہ تعریف نہیں. یہ ساری چیزیں انفرادی عبادت ہے. اگر کسی خطے میں انفرادی عبادت ہو رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے. مثلا اب بھی آپ دیکھ لیں موجودہ ہندوستان، وہاں 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں. کیا اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ریاست ہے؟ نہیں. مدارس ہیں، مساجد ہیں. پاکستان کے مقابلے میں انڈیا سے ہر سال زیادہ تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. زکاتیں لی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، دینی پروگرام ہو رہے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ وہ اسلامی ریاست ہے؟ نہیں. اسلامی ریاست کی تعریف یہ ہے کہ اس خطے میں حدود اللہ کی تنفیذ ہو. بس حدود اللہ کی تنفیذ کا معنی یہ ہے کہ وہ ریاست، کہ اس ریاست کے اندر جب زانی زنا کرے، اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے، اگر وہ کنوارا ہے اس کو کوڑے مارے جائے، قاتل کو قتل کیا جائے، شرابی کو کوڑے مارے جائیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائے، ڈاکو کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کر رکھ دی جائے. جس خطے میں ان چیزوں کی تنفیذ ہو، معنی یہ ہے کہ یہ ریاست اسلامی ریاست ہے. اور ہمارے اکابرین یہی چاہتے تھے. وہ اپنے مطالبے میں مخلص تھے. یہود و نصارہ نے ڈٹ کر ان کی موافقت کی کہ یہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مخلص نہیں تھے، وہ منافق تھے. کیوں؟ ان کے عزائم کچھ اور تھے. مسلمانوں کے عزائم یہ تھے، کفار کے عزائم کچھ اور تھے. کفار کے عزائم یہ تھے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جائے. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کی قوت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، قوت تقسیم ہو جائے. اور یہی ہوا. مسلمانوں کی جو قوت تھی ایک جگہ پر وہ تقسیم ہو گئی. آج 30 کروڑ وہاں ہے، 16 یا 18 کروڑ یہاں ہے، اور یہاں بھی 35-40 کروڑ تھے. یہود و نصارہ کے چونکہ عزائم، افرادی قوت کو توڑو، ان کے اذہان کو تقسیم کرو، ان کی ذہنیت کو ایک دوسرے کے خلاف کرو. ان کو چین نہیں آیا. اپنی تحریک اور ناپاک عزائم میں وہ چلتے رہے، اور پھر پاکستان کو اس حال پہ نہیں چھوڑا. پھر پاکستان کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، بنگلہ دیش کی شکل میں، پاکستان کی شکل میں. پھر تقسیم ہو گئی، اور ایسا تقسیم کر کے رکھ دیا کہ آج پاکستان سے بنگلہ دیش کے خلاف آواز آ رہی ہے، بنگلہ دیش سے پاکستان کے خلاف آواز آ رہی ہے. یہ آوازیں لگانے والے یہاں بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی مسلمان ہیں. ان کے ناپاک عزائم آج تک یہود و نصارہ اپنے ناپاک عزائم میں ہمیں کامیاب نظر آ رہے ہیں. ہمارے اکابرین کی جو خواہش تھی، جو اخلاص تھا، اس میں کامیابی کیوں نہ ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے جن اکابرین نے قربانیاں پیش کی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، وطن کی قربانی، خاندان کی قربانی، جنہوں نے قربانیاں پیش کی اس ملک کے لیے، ان کو مہلت نہ مل سکی. بہت ہی جلدی وہ دنیا سے چلے گئے، ان کو موقع ہی نہ مل سکا. جن کی قربانیاں تھیں بہت ہی جلدی دنیا سے چلے گئے، اور فوراً ہی اختیارات ان کو ملے، اور آج تک اس ٹیم کے پاس چلے آ رہے ہیں جو اسلام کے مقابلے میں اقتدار کے بھوکے ہیں، جو اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، اقتدار کے بھوکے اور پیاسے ہیں. ان کو غرض ہے اقتدار سے ہے، اسلام سے نہیں، اور آج تک یہی چلا.
اور اگر کسی نے آ کر کسی موڑ پر اسلام کا نام لیا بھی ہے تو محض سیاسی مقاصد کے لیے لیا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے لیا ہے، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج یہ ملک اندرونی اور بیرونی اعتبار سے خطرات میں گھرا ہوا ہے۔ اندرونی خطرات آپ کے سامنے ہیں، ان کے ناپاک عزائم۔ آج یہ چھوٹا سا خطہ، اس کے اندر بھی کہیں سے لسان پرستی کے آوازیں ہیں، کہیں سے جغرافیائی پرستی کے آوازیں ہیں، کہیں سے کچھ کوئی امن ہے، بیرونی اعتبار سے خطرات ہیں، حکمران طبقہ ہے جو بے حسی کا شکار ہے، بے حسی کا شکار ہے۔ اور میرا یہ پیغام جو بار بار دوستوں نے کہا ہے، نوٹ کر لیں، دو ٹوک ہے، اور وہ یہ ہے قیام پاکستان کا سبب اسلام تھا، اور اس کی بقا اور استحکام کا ضامن بھی اسلام ہو سکتا ہے۔ پاکستان معراض وجود میں آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اسلام تھا۔ اگر آج بھی اس کی بقا چاہتے ہو، اگر آج بھی اس کا استحکام چاہتے ہو، تو حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان کر دیا جائے، بس ختم۔ اور یہ سن لیں، حکمران طبقہ جب کرنے پر آئے تو کر سکتے ہیں، یہ خواہ کی بات ہے، خواہ کی بات ہے۔ ایک عالمی لیڈر کو جب پھانسی دینے کے لیے وقت کے صدر نے ذہن بنا لیا، پتہ نہیں عالمی سطح پر کتنا دباؤ تھا، اور یوں لگتا تھا، آج تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا جائے گا، لیکن جب صدر نے ذہن بنا لیا تھا، پھانسی لگا کے رکھ دیا۔ کیا ہو؟ حکمران کرنے پر آئے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے، وہ مخلص نہیں ہیں، اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ مرکزی سبب یہی ہے، اگر حدود اللہ کی تنفیذ کا اعلان کر دیا گیا تو سب سے پہلے کوڑوں کا اگر رخ ہوگا تو ہمارے محلے کی طرف ہوگا، سب سے پہلے اگر یہ کوڑے برسیں گے تو ہمارے سیکٹر میں برسیں گے۔ یہی ایک خوف ہے جو کھایا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے کس خطے پر؟ جہاں اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کر دیا جائے۔ معیشت مضبوط ہوتی ہے اسی خطے کی جہاں عدل و انصاف ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان جو بڑا قابل غور ہے، فرمایا کہ اگر کسی ریاست کا حکمران کافر ہو، حدود اللہ کی تنفیذ تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے تو اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ اس کی امداد کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی ریاست کا حکمران مسلمان ہو، اگر وہ اس ریاست کے اندر عدل و انصاف کو قائم نہیں کرتا، اللہ اس حکمران کی کوئی امداد نہیں کرتا۔ حدود اللہ کی تنفیذ تو دور کی بات رہی، عدل و انصاف، کیونکہ بنیادی طور پر اگر کسی خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے، امن کے لیے شریعت نے پہلی جو شرط لگائی ہے وہ عدل و انصاف کی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ نعرے بازی ہے، لفاظی والے جملے ہیں۔ اس ملک کے اندر موجود ہر سیاسی جماعت کو اقتدار کا موقع مل چکا، کوئی نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ کسی کو ملکی سطح پر ملا، کسی کو صوبائی سطح پر ملا، مل چکا، مگر کیا بنا؟
اور کیا صورتحال ہے. جس طرح چکی کے اندر آٹے کو پیسا جاتا ہے، آج اس ملک کی معیشت کو اس طرح پیسا جا رہا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. یہ اسلامی ریاست ہے جہاں کسی شخص کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. کیا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے فرمائی تھی جب آپ کے پاس دو آدمی اپنی اپنی شکایت لے کر آئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور نبی علیہ السلام کے سامنے اس وقت سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نے آ کر فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ یہ غربت کا معاملہ جو مسلمانوں پر آ پہنچا ہے، آیا یہ کب ختم ہوگا؟ دوسرے نے بدامنی کی شکایت کی کہ بدامنی یہ ہے کہ ہم حرم تک نہیں پہنچ سکتے، حرم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بدامنی کب تک رہے گی؟ قربان جائیں، اسلام کی برکات دیکھیں. جب ریاست ملتی ہے، حدود اللہ کی ترفیع ہوتی ہے، آسمان سے رحمت کی بارشیں برستی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے، برکات بھیجتا ہے. اسی چیز کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یا عدیو. ان کو نہیں کہا جو شکایت لے کر آئے تھے. آپ نے سیدنا عدی کی طرف دیکھا، اور ہمارے یہاں ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کبھی کہنا بہو کو، کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو. آپ میں کہ یا عدیو ان طالت بک حیات، اللہ تجھے لمبی عمر دے، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر دے. لترین، ان قریب تو دیکھے گا، ان قریب تو دیکھے گا فتوحات ہوں گی، اور تم اپنی آنکھوں دیکھے گا دولت کے انبار لگے ہوں گے ڈھیر. جس طرح ایک ہاری موسم کے مطابق گندم کے اور کھجور کے ڈھیر لگا کے رکھتا ہے، اے عدی ایک وقت آئے گا تیرے سامنے سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں گے، اور وقت کے حکمران پریشان ہوں گے کس کو دے اور یہ کیسے دے. ایک وقت آئے گا. فرمایا کہ یا عدیو ان طالت بک حیات، اے عدی اللہ تجھے لمبی عمر دے. لترین الزینۃ ترتحل من الحیرہ، ایک وقت آئے گا تو دیکھے گا ہیرا مقام سے عورت چلے گی، ہیرا مقام سے. یہ پٹی کو لمبی نہیں تھی، وہ بیت اللہ میں آئے گی. حتی تطوف بالکعبۃ لا تخاف الا اللہ، اونٹنی پر سوار ہو کر آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی. اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. سیدنا علی نے کہا، سیدنا علی کے سامنے تو فوراً وہی مول تھا. کہتے قلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا این دعار طیل الذین سعروا البلاد. اللہ کے پیغمبر نے تو یہ بات فرما دی ہے کہ عورت ہیرا مقام سے آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کر کے چلی جائے گی، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہیرا کے ساتھ جو تئی قبیلہ ہے جس کے اندر ایک آدمی بھی شریف نہیں ہے، پورا کا پورا قبیلہ ڈاکو اور ڈاکو کی آماج گاہ ہے، یہاں سے گزرنے والے کی نہ عزت محفوظ ہوتی ہے، نہ جان نہ مال. کیا بنے گا؟ کیونکہ ہیرا کا آدمی مکہ میں آئے گا تو تئی قبیلے سے گزر کر آئے گا، اور یہاں سے تو مشکل ہے. دل میں کہا، پھر سوچا اے عدی یہ تیری سوچ ہے، ادھر اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے شک نہ کر ایمان لے آ. کہتے اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر یہ بات بتا کے چلے گئے. اسلام کا غلبہ ہوا، حدود اللہ کی تنفیذ ہوئی. اللہ اکبر. کہتے کہ ایک دن تھا، صحیح بخاری کہتی کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُ الزَّيْنَةَ، اللہ کی قسم میں نے خود ایک عورت کو دیکھا اونٹنی پر سوار، بیت اللہ کے قریب آ کر اتری. بیت اللہ کا اس نے طواف کیا. پتہ نہیں میرے دل میں کیسا خیال آیا، میں نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا ہیرا مقام سے آئی ہے. اور کون
کون ہے؟ اکیلی آئی۔ تئی قبیلے سے تو گزری؟ ہاں گزری۔ پھر اس نے کہا کل تک جو راہگیر تھے آج وہ رہنما بنے ہوئے ہیں، کل تک جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، آج مہمان نواز بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو مجھے راستہ دیا ہے، انہوں نے تو رہنمائی کی ہے۔ یہ حدود اللہ کی تنفیذ کی برکات ہے۔ اور آج اللہ کی قسم، آج ہی اگر ایک چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، ڈاکو کی ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی جائے، قاتل کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، سنسار کیا جائے زانیوں کو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں۔ معاشرے میں امن قائم ہو سکے گا جو ہم نہیں چاہتے؟ کیسے امن قائم ہو؟ اکیلی عورت بیت اللہ کا طواف کر کے جا رہی ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں جس دن ایران فتح ہوا اور سونے اور چاندی کی ڈھیر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ کر بیٹھے تھے اور ماتھے پر ہاتھ تھا، آج تک سیدنا عمر کا ہاتھ میرے سامنے ہے، ماتھے پر ہاتھ ہے، اور سوچ رہے تھے اب یہ دولت کیسے تقسیم کریں، کس کس کو دیں، کہاں دیں؟ انبار لگے ہوئے ہیں، انبار۔ اور آج پہلی مرتبہ دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب سونے اور چاندی کو تقسیم کر رہے ہیں، اور کس طرح؟ جس طرح اناج کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہی سا جس سا کے ذریعے گندم، کھجور بھر بھر کے دی جاتی تھی، امیر عمر سونے اور چاندی دے رہے تھے، سونے اور چاندی دے رہے تھے۔ اور دینے کے دوران سراقہ کو دیکھا، کہا سراقہ ادھر آ۔ سیدنا عمر کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا موٹا اور چوڑا سونے کا کڑا ہے۔ جب سیدنا عمر نے پوچھا یہ کڑا ایران میں کون پہنتا تھا، بتایا گیا کہ آپ کو کہ ایرانیوں کا جو بادشاہ تھا اتنا لہیم شہیم تھا، اس کی کلائی اتنی چوڑی تھی کہ جب تخت پر بیٹھتا تھا یہ کڑا پہن کر بیٹھتا تھا۔ تو سیدنا عمر بار بار دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا لہیم شہیم ہے۔ سراقہ کے اوپر نگاہ پڑی، سراقہ ادھر آ، پہن۔ سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ کڑا پہنا تو فٹ آ گیا، ایسا لگتا تھا کہ سونار نے سراقہ کے لیے بنایا۔ سیدنا عمر نے پہنایا اور سراقہ زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے، کہہ رہا ہے صدق رسول اللہ، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ سراقہ، اللہ کے پیغمبر کی تو ہر بات سچی ہے، تو کون سی بات کو یاد کر رہا ہے؟ سراقہ نے کہا کہ جس رات اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کی تھی، ابو جہل نے پیچھے سے اعلان کیا تھا جو محمد کا سر لے کر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سر لے کر آئے گا، میں اس کو 100 اونٹ دوں گا۔ تو میں بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے پیغمبر کی تلاش میں نکلا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ جب قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، آپ کا چہرہ اٹھا کہ ایک دم میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ نے پھر گھوڑے کو سلامت کر دیا، پھر وہ ہوا 100 اونٹ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسرے مرتبہ میں نے کہا میرے لیے دعا کرے، اب نجات مل گئی، میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں آ کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ تیرے متعلق تو مجھے رب بتا چکا ہے ایک وقت آئے گا تجھے سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے، ایک وقت آنے والا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس بات کا علم اے عمر بن خطاب، اس بات کا علم سب سے پہلے اللہ کو ہے، اس کے بعد اس بات کا علم یا محمد الرسول اللہ کو یا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ، وہ ساتھ تھے، اور میں نے اپنے سینے میں بات چھپائی ہوئی تھی۔ آج جب پوری مجلس میں سے آپ نے مجھے اٹھایا اور کڑا پہنایا، مجھے اللہ کے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ حضرات، یہ ہے حدود اللہ کی تنفیذ کی برکات۔ آپ ہمارے ملک میں کیا چیز نہیں، کون سی کمی ہے؟ حدود اللہ کی تنفیذ کے علاوہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کیا نعمتیں ہیں اس ملک کے اندر،
اللہ کے بندو، لہذا دو قومی نظریہ، اگر آپ اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، اس کا بقا چاہتے ہیں، تو اس کی ضمانت کے لیے حدود اللہ کی تنفیذ ضروری ہے۔ بس ختم، یہی آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، عمل کیا ہو جائے گا، بدامنی تباہ ہو جائے گی۔ آج حدود اللہ کی تنفیذ تو دور کی بات ہے، المیہ کی بات یہ ہے، آج حدود اللہ کے بارے اسی ملک کے کونے کونے سے عجیب و غریب آوازیں لگتی، کہیں سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدود اللہ، یہ جو اسلام کی آرڈیننس سے یہ تنگ نظری ہے، کہیں سے آواز لگتی ہے یہ ظلم اور بربریت ہے، اندازہ لگائی، کہیں سے آواز لگتی ہے یہ تو اصول وحشیانہ ہے۔ بتاؤ کیا مقصد ہے؟ وہ مخلص لوگ تھے، دنیا سے چلے گئے، آج وہ آئے جو اقتدار کے بھوکے ہیں، جن کا تعلق صرف نہ وہ ملک کے خیر خواہ ہیں نہ اسلام کے خیر خواہ ہیں، ذاتی مفاد پرست تولا آج تک غالب ہے اس ملک کے اوپر۔ امن برباد، معیشت تباہ، عزت تباہ، ہر چیز تباہ ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانیاں پیش کی، اس مقصد کو سمجھیے، اس کو عملی شکل دیجیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ اعلان ہوا تھا تھر کے بھائیوں کے حوالے سے، قحط زدگان پٹی کے حوالے سے تعاون کی درخواست کی گئی تھی۔ الحمدللہ لگاتار سب دوست اپنی اپنی بساط کے مطابق تعاون کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو مجھے انتظامیہ نے اطلاع دی ہے، اللہ کی توفیق سے 2 لاکھ روپے سے زائد کا ایک بجٹ پاس ہوا، جس کے لیے ساتھیوں نے الحمدللہ اپنی ایک ترتیب کے مطابق کچھ پیکج بنا دیے ہیں راشن کے، اور انشاءاللہ کل تک کوشش کریں گے کہ آپ کی امانتیں انشاءاللہ مستحقین تک پہنچا دی جائیں گی۔ ابھی بھی میں نے ساتھیوں سے یہی کہا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق بعض پٹیاں ایسی ہیں جہاں کثرت کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، جو بھی جاتا ہے دے کر آ جاتا ہے، حکمران طبقہ بھی، تجار حضرات بھی، مذہبی جماعتیں بھی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم پوری تحقیق کریں گے کون سے علاقے ہیں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، تو انشاءاللہ آپ کی امانتیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں یہ ایثار اور جذبہ اس کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھے۔ یہ بدھ والے دن ہمارے انتہائی بزرگ ساتھی ہیں محترم بھائی محمد داؤد صاحب لیل پور والے، ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فریق رحمت فرمائے۔ میں اس گھرانے کو بہت قریب سے جانتا ہوں، انتہائی دیندار گھرانہ ہے۔ وہ خاتون جو بیچاری فوت ہو گئی ہے، بہت ہی متقیہ پرہیزگار دیندار خاتون تھی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اہل ایمان کی روح میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ